Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اسلامی تعلیمات میں کہاں لکھا ہے کہ بارات میں نہیں جانا چاہیے؟ کن صورتوں میں؟ بھائی اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے بارات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پہ جو کرنا ہے ہمیں وہ بتا دیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کرنا ہے, اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں کرنا. تو بارات نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں, ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا. اور اپنی جب بھی شادی کی ہے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا, کھانا کھلایا لوگوں کو. تو اسلام میں ولیمہ ہے, بارات نہیں ہے. پھر یہ اتنا لمبا چوڑا ہوا, یہ تو پورا معاشرتی علوم کا پیپر ہو گیا. جائیداد کے بارے میں ماں باپ کے بھائی سے کوئی حصہ مانگے, بھائی کا حصہ دے کر تعلقات ختم کر دیں. بھائی والدین کے انتقال کے بعد اگر بڑا بھائی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو حرام ہے, ناجائز ہے. چھوٹا بھائی کو حصہ مانگنے کا پورا حق حاصل ہے. اگر وہ حصہ مانگتا ہے, اس پہ بڑے کا میٹر گھومتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا, چھوٹے کو گناہ نہیں ملے گا. اگر بڑا بھائی تعلقات ختم کر دیتا ہے تو تعلق ختم کرنے کا گناہ بڑے کو ملے گا, چھوٹے کو نہیں ملے گا. تو حصہ لے لیا کرو. بڑے کو چاہیے یہ نوبت آنا ہی نہ دے, خود ہی دے دے حصہ. دیکھو بڑے بھی جو ہے نا اسلام میں, جب والدین کے بھی حقوق انلمیٹڈ نہیں ہیں, اس کی بھی کچھ حدود ہیں, تو بڑے بھائی کے بھی تو کچھ ہوں گے نا حدود. میں والدین کے حقوق بہت زیادہ بیان کرتا ہوں, لیکن ایک چیز والدین میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. بعض گھروں میں یہ ہو رہا ہے کہ بچے کی شادی ہوئی, اماں ہیں, بہت اچھی بات ہے. اب بچہ بیوی کو اکیلے کہیں گھمانے لے جا ہی نہیں سکتا, اماں ناراض ہوتی ہیں اس پہ. تو اب بتاؤ گھروں میں لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے اکثر اماں کو بھی لے کے جاؤ, لیکن کبھی کبھار تو اس بیگم کو اکیلے بھی لے جانا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اماں رکاوٹ, تو اماں سے بولو اماں میرے ابا آپ کو بھی تو کہیں نہ کہیں اکیلے لے کر گئے تھے نا, کہیں بھی انڈا موڑ آ جاؤ, انڈے والا برگر ملتا ہے یہاں پہ, کچھ بھی ہو. کبھی کبھار, ہمیں بار بار نہیں, لیکن کبھی کبھار تو بیوی کا اتنا حق ہے نا کہ یار انسان اس کو اکیلے لے جائے. مائیں بعض دفعہ اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہوتی ہیں. تو اچھی ماں جو گھر داری چاہتی ہے وہ تو خود بچوں کو کہتی ہے کہ بیٹا کبھی کبھار اپنی بیگم کو اکیلے بھی کہیں لے جایا کرو. ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کہیں اکیلے گھومنے جائے اپنے میاں کے ساتھ, کوئی بوائے فرینڈ کے ساتھ تھوڑی جا رہی ہے. خاندانی لوگوں میں ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے. والدین خود خیال کرتے ہیں کہ یار ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ بہو کے دل میں ہماری نفرت پیدا ہو. وہ خود دبا کے جب رکھو گے نفرتیں پیدا ہوں گی تو پھر کہتے ہیں ہماری بہو تو ہمیں مانتی نہیں ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اس لیے بیلنس نہیں ہے کہیں بھی. یا تو ایسے غلام بن جائیں گے کہ جورو کے غلام ہو گئے, اماں کو بھول گئے, یا ایسے کہ وہ جو آئی ہے اس کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے سرے سے. تو والدین بھی اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوگا. خاندانی لوگ خاندانی ہوتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جب شادی کا ٹائم آیا تو ان کے ابا نے کہا کہ بہو اس گھر میں آئے گی ہی نہیں. ایسے ابا مارکیٹ میں ملیں گے آپ کو؟ بھائی باپ کی تو خواہش ہوتی ہے بہو اس گھر میں آئے, اور یہ بالکل جائز خواہش ہے, یہ غلط خواہش نہیں ہے. باپ چاہتا ہے میرے بیٹے بیٹیاں بہویں سب میرے ساتھ رہیں, تو یہ ٹھیک ہے, کوئی غلط خواہش نہیں ہے. لیکن وہ حالات کی نزاکتوں کو جانتے تھے کہ ہندوستان میں ساس بہو کے ایسے جھگڑے, اتنے جھگڑے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کو بھول جاؤ گے آپ. بلکہ سسرال کا دوسرا نام اسرائیل ہے. اسرائیل سسرال سے تو نکلا ہے. اسرائیلیوں نے جب فلسطین کے خلاف جنگ شروع کی, انہوں نے کہا ایسا خطرناک نام لے کر آؤ, تو ان کو اردو میں سسرال ملا. انہوں نے کہا یہ زبردست میچ کر رہا ہے نا. تو بہو بیچاری سسرال میں ایسے ہوتی ہے جیسے فلسطینی اسرائیلیوں کے قبضے میں جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. اگر وہ نیک شریف ہوگی, چالاک ہوگی, تو پھر وہ الٹا معاملہ ہو جائے گا. ٹھیک, تو بات کیا کر رہا تھا میں, دماغ سے نکل گئی. ہاں, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے والد جانتے تھے کہ ہندوستان میں ساس بہو کی قاتلانہ لڑائیاں ہوتی ہیں, اور پھر ان کو بیٹھ کے سلجھاؤ کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. جن کے بڑے ویژن ہوتے ہیں وہ ان جھگڑوں میں اپنی زندگیاں نہیں برباد کرتے. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ ساس بہو کی جب لڑائی ہو, ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, کسی کا باپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ ناممکن ہے. آپ ادھر بیٹھو گے آپ کو لگے گا وہ صحیح کہہ رہی ہے, ادھر بیٹھو گے آپ کو لگے گا یہ صحیح ہے. اس کا حل عزت دار شریف لوگ جن کے بڑے ویژن ہوتے ہیں, جنہیں دنیا میں گھر داری کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہوتا ہے, وہ حل یہ کرتے ہیں کہ بھائی الگ رکھو. کیا رکھو؟ بولو بھائی. میں اس زمانے میں اسی کا قائل ہوں کہ بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ نہ الگ رکھا جائے. ہاں, کچھ ایسے خاندانی لوگ ہیں جہاں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے بھی بڑی عزت سے رہتے ہیں. ہمارے علم میں ایسے بھی لوگ ہیں
جو بڑی عزت سے بہویں بھی رہ رہی ہیں, صحیح کئی بہویں ہیں, بیٹے ہیں, سب گھر میں رہ رہے ہیں عزت احترام, ان کو میں کبھی الگ ہونے کا مشورہ نہیں دیتا. میں کہتا ہوں یار جو محبت اور برکتیں اکٹھے رہنے میں, الگ الگ ہونے میں نہیں ہیں. لیکن ایسے خاندان مارکیٹ میں بہت ہی شارٹ ہیں. جو عمومی ماحول چل رہا ہے, ایک لامتناہی لڑائی, تانے کوسنے, اور جو عورتوں کی جو چالاکیاں, جو میرا بیان نہیں سن رہی یار, بار بار یہ بات کرتا ہوں میں, وہ ایسی چالاکیاں ہیں کہ آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ تانے دے دے کے مار دیتی ہیں. وہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا بہو کی تعریف کر رہی ہے برائی کر رہی ہے یہ وہ صرف بہو کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تعریف ہے, لیکن اصل میں کیا یہ تو اشاروں میں سارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ان کے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی جوان ہوئے, ان کے والد نے فیصلہ سنا دیا کہ بیٹا بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا اسی گھر میں آئے گی, دیکھتا ہوں تو الگ ہو کے دکھا, میں ٹانگیں توڑ دوں گا, میں نے تجھے پالا آج, تو کیسے الگ ہونے کی بات کر رہا ہے. وہ بھائی جان سارے آدم علیہ السلام کے پاس رہ رہے ہوتے پھر تو اب تک, اگر الگ نہ ہوتے. کیا خیال ہے؟ آدم علیہ السلام کے بچے انہی کے ساتھ, پھر ان کے بچے انہی کے ساتھ, دنیا میں ایک ہی ملک بنا ہوتا, ایک ہی شہر ہوتا, سارے وہی بھرے ہوئے ہوتے. یہ تو نیچر ہے انسان کی, شادی کرتا ہے الگ ہو جاتا ہے اور والدین سے ملنا جلنا رکھتا ہے. یہ تو نیچرل لائف تو یہی ہے. بعد میں تو الگ ہونا ہے, بچے جب ہوں گے تو ایک ہی گھر میں تھوڑی ٹھوسے رہو گے. تو تمیز عزت اسی میں ہے کہ پہلے الگ کرو بعد میں شادی کرو. بہو اس گھر میں نہیں آئے گی, تو انہوں نے حکیم الامہ کے والد نے بول دیا اس گھر میں نہیں بہو آئے گی, الگ رہو, تمیز سے آیا کرو ملنے جلنے, ابا ہیں اماں ہیں, بہو کو بھی لایا کرو, امن شانتی کے ساتھ بہو کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے, محبت سے رہیں گے, ختم, جاؤ اپنے گھر دفعہ. ان کو تو نہیں کہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بچوں کو بول دیا کرو اب اپنے گھر کیا ہو جاؤ, دفعہ ہو جاؤ یہاں سے, یہاں گند نہیں کرنا. ہم نے پہلے بڑی ٹینشنوں میں ٹائم گزارا ہے, اب مزید ٹینشن ہے, میرا بڑھاپا ہے, سکون سے. ماں باپ بے وقوف ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ادھر ہی رہو ادھر ہی رہو. او بھائی اس میں آج کل نہیں ہوتا ایسے, آج کل نہیں ہوتا. تو الگ کر دو, اوپر ایک پورشن بنا کے دے دو, راستہ الگ رکھو, راستہ بھی نہیں, ورنہ پتہ کیا ہوگا, اماں بولیں گی جب بھی آتا ہے یہاں سے گزر کے ڈائریکٹ اوپر چلا جاتا ہے. صحیح ہے نا, بعض دفعہ آدمی ایمرجنسی میں ہوتا ہے نا بھائی, ایک دم بھاگنا ہے اوپر, تو والدہ تو ظاہر ہے وہ بیچاری نے پالا ہے, وہ چاہے گی پہلے آؤ میرے ساتھ بیٹھو, میرے سے سلام دعا کرو, ہونا بھی یہی چاہیے. بعض دفعہ ایمرجنسی ہوتی ہے بھائی, لیکن آپ اوپر گئے تو اب آپ نے دیکھا کہ بھائی کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے بھائی خیریت معلوم کر کے نیچے آئے, تو اماں کا منہ بن جائے گا, بولیں گی اب آپ جتنا مرضی بتاؤ اماں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, اماں کو سمجھ میں نہیں آئے. تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں گھروں میں. آپ سب یہاں بہت سارے باپ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بیٹوں کو بولو ویسے بھی ٹینشن کیوں پال رہے ہو بھائی, اسلام میں بیوی کی ٹینشن بندے پہ خود آتی ہے, باپ پہ تھوڑی آتی ہے. آپ نے پال پوس کے جوان کر دیا, آپ بچوں کو بولو بھائی شادی سے روکو نہیں ان کو,